بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہ والو، آج سجدے کی حالت میں ایک ایسی آیت، ایک ایسا عمل جسے آپ صرف 21 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب ہر حاجت کو، ہر مقصد کو پورا فرما دے گا۔ آپ جس حاجت کو مانگنا چاہتے ہیں، جو حاجت کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ کسی بھی طرح کی مشکل ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، رکاوٹ ہے، بندش ہے، آپ یقین کامل سے سجدے کی حالت میں 21 بار اس آیت کو پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ والو، پھر نہ کہیے گا کہ رب کعبہ کے منانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، ذکر اذکار ہر کوئی بتاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ وظائف کرتے بھی ہیں، لیکن رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ وظائف کا فائدہ تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک رب کی ذات آپ سے راضی نہیں ہے۔ آپ لاکھوں کی شمار میں پڑھ لیں، آپ کروڑوں کے شمار میں پڑھ لیں، کامیابی مل ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو رب کو راضی کرنا نہیں آتا۔ آج انشاءاللہ آپ کو رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ والو، یہ سورہ فاتحہ کا خاص وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس پر ابلیس بھی اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے، ابلیس بھی روتا ہے۔ ابلیس 4 بار رویا۔ ایک، تب جب رب نے ابلیس پر لعنت فرمائی۔ دوسرا، جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ تیسرا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا۔ اور چوتھا، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو ابلیس کے آنسو نکل گئے، کیونکہ ابلیس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سورہ فاتحہ ہے۔ انوالو، سورہ فاتحہ کی پہلی 3.5 آیتیں رب کے لیے ہیں اور اگلی 3 آیتیں بندوں کے لیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک ایک حرف رب کو اتنا پسند ہے کہ رب نے اس سورت کو قرآن مجید کے آغاز میں لکھ دیا۔ قرآن مجید کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہیں، آپ سجدے کی حالت میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو 21 بار پڑھ کر دیکھیں۔ سجدے کی حالت میں رب اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدہ وہ عبادت ہے جس میں مانگی والی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جب کبھی آپ خود کو آسمان کی بلندیوں پر دیکھنا چاہیں، جب کبھی آپ غربت تنگ دستی سے نجات چاہیں، جب کبھی آپ خود کو بند گلی میں محسوس کریں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سجدے کی حالت میں رب سے باتیں کیجئے، رب سے سجدے کی حالت میں مانگیے۔ سجدہ وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے، وہ راستہ ہے جہاں سے رب جولیاں بر کر نوازتا ہے، تمام مشکلات پریشانیوں کو ہٹا لیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جو لوگ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، حاجت جتنی بڑی ہے وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب راستے میں رکاوٹیں، بندشیں بڑھ جائیں، جب آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، تو سجدے کی حالت میں مرد حضرات مسجد میں یہ وظیفہ کر لیں، عورتیں گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر کر لیں۔ سجدے کی حالت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیجیے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ سجدے کی حالت میں پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، تو اس آیت کو 21 بار پڑھنا ہے۔ انوالو، سجدے کی حالت میں 21 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے دوران جس حاجت کو رب سے مانگتے جائیں گے،
जिस मकसद के लिए रब से जिद करके मांगेंगे, जिस नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी, नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार बनाना है, कोई भी मकसद है, सजदे की हालत में सूरह फातिहा पढ़ते दौरान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस आयत को 21 बार पढ़ लीजिए। 21 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते ही सूरह फातिहा को मुकम्मल कर लीजिए। इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये नबवी अमल है, इस वजीफे को हर कोई बताता नहीं है, ये कामयाबी के राजों में से एक राज है। आज तक जिस बंदे को ये वजीफा बताया, जिसने सजदे की हालत में सूरह फातिहा को मुकम्मल पढ़ा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस आयत को 21 बार पढ़ा, मेरे रब ने सजदे से सर उठाने से पहले तमाम कामयाबियां जोली में डाल दी। फिर न कहना कि वजीफा नहीं बताया। जाली आमिलों से, पीरों से, फकीरों से बचना चाहते हैं, गुर्बत तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, अपने घर में खुशियों का गहवारा चाहते हैं, रब की रहमतों बरकतों से, गैबी खजानों से मालामाल होना चाहते हैं, तो खुदारा सजदे की हालत में 21 बार छोटी सी इस आयत को पढ़कर रब से मांग कर देखिए। सजदे की हालत में मेरा रब मांगने वाले को इतना नवाजता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि रब की जात जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका ही का बात है। अल्लाह वालों, बेटियां अगर रिश्ते के लिए करें, आप किसी भी मकसद के लिए वजीफा तब तक जारी रखिए जब तक आपका वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता। इंशाअल्लाह चंद दिन तसलसल से रोजाना किसी भी वक्त सजदे की हालत में 21 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने वाला बड़ी से बड़ी रुकावट का सामना कर लेगा, बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा करवा लेगा। खुदारा यकीन कामिल से ये वजीफा पढ़िए। जिसका ईमान मजबूत होता है वो रब्स की अपनी हर बात को मनवा लेता है।